پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ قلم کی 4تھی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خلق کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے، یعنی تمہارے اخلاق اے حبیب مکرم بڑی عظمت اور شان کے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو قرآن مجید نے عظیم اخلاق کہا اور بتا دیا جو عظمت اخلاق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں ہے وہ کسی اور کے اخلاق میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید نے 2 سے زیادہ مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، زندگی کو احسن طریق پہ چلانے کے لیے فرمایا کہ چاہتے ہو کہ اچھی زندگی بسر کرو، اپنا کردار اعلیٰ بناؤ، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پہ عمل کرو، یعنی میرے حبیب کی عظمت اور شانوں کو اور ان کا انداز زندگی اپنانے کی کوشش کرو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دریافت کیا گیا کہ حضور کے خلق کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا۔ اخلاق کا معنی حضور کے بولنے کا انداز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیہیویئر کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم کیسا تھا، مسکراہٹ کیسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑوں سے کیسے پیش آتے تھے، چھوٹوں پہ کس انداز میں شفقت فرماتے تھے۔ یہ سارے اخلاق حسنہ کی یہ مثالیں لے لیں تو پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیسا تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ اگر حضور کے اخلاق سمجھنے ہوں اور جاننا ہو کہ حضور کے اخلاق اور خلق کیسے تھے تو فرمایا پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کس طرح عظیم تھے، اور جو چیز عظیم ہوتی ہے وہ لائق پیروی ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی کہ مکارم اخلاق کہ اخلاق کی عظمت کہاں تک ہے، اخلاق کی انتہا کیا ہے، اور فرمایا محاسن افعال کہ یہ جو زندگی کے اندر ہم کام کرتے ہیں ان کی خوبصورتی کی انتہا دنیا کو دکھانے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ تو اگر کوئی بندہ اخلاق کی انتہا دیکھنا چاہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طیبہ کو دیکھ لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ لے۔ جو حضور کے بولنے کا انداز ہے نا، اس سے خوبصورت انداز نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کرنے کا انداز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کے ساتھ معانقہ کرنا، مکالمہ کرنا، تکلم کرنا، بات کرنا، اگر سمجھے بات کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کرنے کا انداز احادیث سے پڑھ لیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں نا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہا، آقا کی خدمت میں رہا۔ حضور کے اخلاق ایسے تھے، کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی اس طرح بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، ہماری اف نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکا نہیں کبھی، میں نے کوئی کام غلط کر دیا تو مجھے جھڑکا نہیں کبھی،
اتنی محبت اور پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نوازا کرتے. انس بن مالک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, کتنی مٹھاس ہوگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں, کتنی نرمی ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں, آپ کی گفتار میں کتنا میٹھا پن ہوگا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا بھی ہو. زندگی میں کبھی مجھے سختی کے ساتھ کچھ نہیں فرمایا, کبھی یوں بھی نہیں فرمایا کہ کوئی کام ہے جو خلاف حکمت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بھی نہیں فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ پیش آتے تھے. اچھا پوچھیں پھر یہ احادیث جو ہم نے پڑھی ہے دو, کہ حضور نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی انتہا کو ثابت کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں, اور ساتھ حضرت انس بن مالک والی حدیث. ان دو حدیث پڑھنے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اندر اپنا مزاج کیسا بنانا ہے. اپنا مزاج کرخت نہیں بنانا, اپنے مزاج میں نرمی کی ریاست کرنی ہے, سختی کے ساتھ معاملے کو مشکل نہیں کرنا بلکہ محبت کے ساتھ معاملے کو آسان کرنا. ایسا رویہ اختیار بالکل نہیں کرنا کہ جس رویے سے دوسرا بندہ تنگ ہو جائے, بلکہ ایسا رویہ اپنانا ہے کہ دوسرے بندہ جو آپ کے مد مقابل ہیں یا آپ کی بات سننے والا, وہ بات سننے کے بعد آپ میں دلچسپی لینے لگے. یہ رویہ بنانا ہے. اور یہ ایک کامن بات بھی ہے, اگر آپ کرخت مزاج ہوں گے نا تو لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ نرم مزاج ہوں گے تو دلچسپی بڑھ جائے گی. یہ بہن بھائیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو سخت مزاج ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی محبت پیار کی بات نہیں کرتے, اور جو نرم مزاج ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بہن بھائیوں کی محبت اور مجانست زیادہ ہوتی ہے. آپ نرم مزاج بنے, آپ دیکھیں گھر کے اندر اور دوست احباب میں کس طرح طبیعتیں آپ کی طرف کھینچیں گی. یہ جو طبیعتیں دور ہیں نا آپ سے, آپ کی سخت مزاجی کی وجہ سے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیا سکھاتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ سکھاتی, آپ دیکھتے ہیں جو بھی ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ جاتا اس کا پھر اور کسی سنگت صحبت میں وہ دل نہیں لگتا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں لگتا تھا. اس کی وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحبتی یافتہ کو اتنی محبت سے, اتنی نرم مزاجی سے, اتنے پیار سے, خوشخبری سے نواز دیتے, محبت سے سینچ لیتے. تو جہاں سے محبت ملتی ہے طبیعت اس طرف ہی مائل ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں, میزان عمل جہاں اعمال تولے جائیں گے, فرمایا مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی. حسن اخلاق اچھائی خوبصورتی کو کہتے ہیں. اخلاق جمع خلق کی, جس کا معنی رویہ, برتاؤ, عادت, یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہو تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں, اور اگر عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ برے افعال ادا ہو تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسی اچھی باتیں کہ جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ سب حسن اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں, اور ایسی بری باتیں کہ جو شریعت کو ناپسند ہے وہ ساری بد اخلاقی میں آتی.
حسن اخلاق کے مختلف پہلو ہیں، اسی وجہ سے بعض صورتوں میں حسن اخلاق واجب، بعض میں سنت اور بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ صحبت اثر رکھتی ہے، جو بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے، بد اخلاقوں کی صحبت بندے کو بد اخلاق، اور حسن اخلاق والوں کی صحبت بندے کو حسن اخلاق کی نعمت سے نواز دیتی ہے۔ یہ بندے نے سوچنا ہے میں نے کیا اختیار کرنا ہے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے، سیکھنے سمجھنے کے لیے ادارے دے دیے ہیں، علماء دے دیے ہیں۔ اب بندے نے سوچنا ہے کہ میں اپنے لیے کیا اختیار کر رہا ہوں۔ پچھلے درس میں نے ایک مثال دی تھی کہ بندہ جب بھی دکان پر جاتا سودا کتنا پرکھ کے خریدتا ہے، کچھ غلط نہ ہو، کچھ کمی نہ ہو، کوئی کم نہ ہو، ہر طرح چیز کو پرکھتا ہے۔ ایون کہ جب سودا لے لے تو پیسے دے تو وہ بندہ جب آپ کو بقیہ پیسے واپس، ہم تو نوٹ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میں لے جاؤں اور بعد میں کسی اور دکان پر نہ چلے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے تو کتنے پرکھتے ہیں ہم، یہ دنیا کی بات ہے۔ اور حسن اخلاق یہ دنیا کے عزت دلانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی عزت بھی دلائے گا بندے کو۔ تو اس وقت ہم کیا ان چیزوں کو ہمیں پرکھنا نہیں چاہیے کہ ہم صحبت اختیار کر رہے ہیں تو کس کی، حسن اخلاق والے شخص کی یا بد اخلاق کی؟ مطلب ابے تبے بازاری لہجہ بولنے والے شخص کو دوست بنا رہے ہیں ہم، یا پھر آپ جناب سے بات کرنے والے کسی نمازی کو، کسی عالم کو، کسی حافظ قرآن کو، کسی اچھے شہری کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں؟ تو تکار کرنے والا ہمارا دوست ہے یا آپ جناب سے بات کرنے والا؟ حسن اخلاق تو بندے کو یہاں تک بتاتا ہے کہ آپ ایک عام آدمی کو، اور ایک دن کا بھی چاہے بچہ ہو، آپ تو کر کے نہیں بات کر سکتے۔ اگر آپ تو کر کے بات کریں گے یہ رویہ درست نہیں، اوے بھی نہیں کر سکتے، ابے بھی نہیں کر سکتے، یہ سارے بازاری لہجے حسن اخلاق کے الفاظ نہیں۔ ایک دن کا بچہ بھی ہو تو حسن اخلاق تو یہ درس دیتا ہے کہ اس کو آپ کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ لہذا صحبت اختیار کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، صحبت کے اثرات مرتب ہونے ہیں۔ اگر پھر بندہ زندگی جب گزر جاتی پھر سوچتا کہ یار کاش میں نے فلاں برے بندے کی صحبت نہ اختیار کی ہوتی، آج میں برا نہ ہوتا۔ آج جو میں لغویات بیان کرتا ہوں، یعنی فضول باتیں یا بری گندی باتیں، یہ میرے اندر تو تھی نہیں جب تک میں اچھوں کی صحبت میں تھا، اور جب میں نے اچھوں کی صحبت کو ترک کر دیا تب میری زبان میں برے لفظ بھی آنا شروع ہو گئے، میری زبان میں سختی بھی آ گئی۔ پہلے میں ہمیشہ اپنے سے دوسرے آدمی کی عزت کرتا تھا، اب میں عزت کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ تو یہ صحبت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے، بری صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر حسن اخلاق کے فضائل میں سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ قیامت والے دن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے حسن اخلاق، جو چیزیں سب سے زیادہ وزنی ہیں ان میں ایک حسن اخلاق بھی ہوگا۔ حسن اخلاق کے کتنے فائدے کہ بندہ دنیا میں نکھر بھی جاتا ہے اور قیامت والے دن فضیلت بھی پا لے گا۔ پھل ہوتا ہے نا، پھل اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ درخت سے توڑتے ہیں تو توڑنے کے بعد جب اس پھل کو پانی سے دھو کے کپڑے سے صاف کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے؟ تو وہ انسان اچھا ہوتا ہے،
مسلمان انسان مطلقاً انسان سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی دے دی. اور اگر حسن اخلاق سے بندہ اپنے اوپر دنیا کی پڑی گرد کو صاف کر لے تو اس پھل کی مثل ہوگا کہ جس کو درخت سے اتارا ہے، پانی سے دھو کے کپڑے سے صاف کر لیا. تو وہ پھل پہلے خوبصورت تھا پر کم تھا کیونکہ اس کے اوپر گرد لگی ہوئی تھی، اور جب اس کو دھو کے صاف کر لیا تو اب وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایک تو وہ پھل ہونے کے اعتبار سے خوبصورت ہے اور اب اپنی شفافیت اور صفائی کے اعتبار سے بھی خوبصورت لگنے لگا. یہی مومن کی مثال ہے کہ مومن بہت اچھا ہے، دنیا کی بد اخلاقی سن سن کر گرد پڑ گئی ہے، اور بندہ اچھے اخلاق اپنا لے وہ گرد ساری اتر جائے گی تو مومن کی شفافیت نظر آئے گی. جب تک بندہ کرتا رہے تب تک بندہ اچھے رستے پر ہے، اور جب اس کو ترک کر دے تو ایٹومیٹکلی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. حسن اخلاق کو ترک کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اعمال میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے کیونکہ رویے جو بدلنے لگ جاتے ہیں. جیسے اچھے اخلاق اپنا کر بندہ عبادت میں بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو جب بندہ بد اخلاق ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی روحانیت بھی گرتی چلی جاتی ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ لیکن اب بد اخلاقی اذیت دیتی ہے. بد اخلاقی کیا کرتی ہے؟ جب آپ کسی کو اوئے کر کے بلائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس جملے سے جس کو آپ نے بلایا اس کو اچھا لگے گا یا وہ برا لگے گا؟ جب برا لگے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. بد اخلاقیوں میں سے یہ بھی ہے آپ کسی کا الٹا نام لے لیں. آپ الٹا نام لینے سے کسی کو عزت تھوڑی ملے گی، تکلیف ہوگی، ذلت ملے گی. جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے، ذلت دیں گے، پریشانی دیں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو آپ پہ در پہ اذیت دے رہے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کو اذیت دے کر، اللہ کی نافرمانی کا کام کر کر آپ اپنی روحانیت قائم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ روحانیت گرتی چلی جائے گی. پہلے نماز پڑھنے کو دل کرتا تھا، اب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اس کی وجہ بد اخلاقی کی وجہ سے روحانیت گرتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہمیشہ اپنے سے بڑے کی عزت کرتے تھے، اب جب سے بد اخلاقی کو اپنا ساتھ جوڑ لی ہے کلام کے ساتھ تو اب کبھی کر لی کبھی نہ کر لی. پہلے ضروری سمجھتے تھے، اب ضروری نہیں سمجھتے. اب قیاس کرتے چلے آئے. اس طرح کی درجنوں باتیں ہیں. ایون کے بعد مرتبہ نماز نکل جاتی ہے بندے کی، پہلے نماز رہ جاتی تھی تو بندہ پریشان ہو جاتا، جماعت رہ جاتی تھی پریشان ہو جاتا تھا. اب جب سے طبیعت میں بد اخلاقی کی امیزی زیادہ ہو گئی ہے، اب نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، بندے کو پریشانی نہیں ہوتی، تکلیف ہی نہیں محسوس کرتا. بیٹے یہ وہ نقصانات ہیں جو بندے کے ہوتے ہیں، بندہ محسوس بھی نہیں کرتا، لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اور جو لوگ حسن اخلاق کو اپناتے ہیں ان کو فوائد کیا ملتے ہیں؟ پہلے نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اب نیکی کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ اچھی چیز کو اپنا لیا نا. اب یہ اچھی چیز باقی سارے اچھے کام کرنے پہ ابھارے گی، نیک کام کرنے پہ ابھارے گی. پہلے اذان آتی تھی کبھی غور ہی نہیں کیا، اب اذان کی فکر رہتی ہے کہ کب ہوگی اور نماز ادا کرنی. پہلے ماں باپ کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح بات کرتے تھے، لیکن اب ماں باپ کو جیسے رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے نا، ماں باپ کے سامنے سر جھکا کر ادب و احترام کے ساتھ. پہلے والدہ کوئی کام کہے کہ باہر سے کوئی سودا لا دے، تلخی میں آ جاتی تھی طبیعت، غصہ کرتے تھے. لیکن جب سے حسن اخلاق کو اپنایا ہے طبیعت میں روحانیت کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب والدہ کوئی کام کہے یا گھر میں سے کوئی بھی کام کہے تو جی کرنے کو دل کرتا ہے. یہ سب فوائد ہیں حسن اخلاق کے. اور جب بندہ حسن اخلاق سے گرتا ہے نا تو بیماریاں پتہ کون کون سی لگتی ہیں؟
بندے کے اندر نا دنیاوی خواہشات بڑھنے لگتی ہیں. اور کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ جب طبیعت میں دنیاوی خواہشات بڑھتی ہے نا تو بندے کا اللہ کے ذکر سے طبیعت چھوٹنے لگ جاتی ہے، عبادت سے بندہ دور جانے لگے. یعنی دنیا کی محبت آنے لگتی ہے تو اللہ کی محبت اس دل سے نکل جاتی ہے. دنیا اور رب کی محبت، دنیا اور دین کی محبت، یہ دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے وہاں آپ دنیاوی خواہشات کو نہیں پال سکتے، وہاں خواہشات کو قبول جو ہے نا وہ رد کرنا پڑتا ہے. جب بندہ بد اخلاقی کے رستے پہ آتا ہے نا اس کے کلام میں جھوٹ کی آمیزش بڑھ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ بد اخلاقی، جب حسن اخلاق ترک ہوتا ہے بد اخلاقی سے یہ بیماریاں لگتی. اور آپ کو پتہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، کبھی اس کے اوپر میں حدیث پڑھوں گا. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے ملحقہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. جھوٹ کی عادت پڑتی ہے جب آپ حسن اخلاق کو ترک کرتے ہیں. پھر جھوٹ بولنے سے غیبت کی بیماری بھی لگتی، چغلی کی بیماری بھی لگتی، پھر اسی سے بدگمانی کی بیماری بھی لگتی ہے، اسی سے بہتان کی بیماری بھی لگتی ہے، اسی پہ الزام لگانے کی بیماری بھی پڑتی ہے. جھوٹ سے پھر اذیت دینے کی بیماری بھی لگتی ہے بندے کو. یہ کیا ہے؟ صرف حسن اخلاق کو ترک کر دیا ہے اور بندے کا نامہ اعمال، بندے کی روحانیت ڈسٹرب ہو جاتی اور بندہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے، یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے اور اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولتا ہے. اپنے آپ کو واردات سے نکالنے کے لیے دوسرے بندے کو اس واردات کے اندر جو ہے نا شریک ٹھہرا دیتا ہے، اپنے اوپر سے گناہ اتار کے دوسرے کے اوپر لگا دیتا ہے اور یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ میں نے کتنا غلط کام کیا. کیوں؟ حسن اخلاق کو ترک کر کے یہ اہمیت تو طبیعت سے ختم ہی ہو گئی کہ جو میں نے کیا یہ گناہ ہے. پھر اسی طرح گالی گلوچ کی عادت پڑتی ہے جو حسن اخلاق کو ترک کرتے. بڑی بیماریوں میں سے پہلے بندہ اوے تو ایک کرتا ہے، پھر ابے تبے کرتا ہے اور پھر ان جملوں سے بڑھ کر بد اخلاقی پہ آتا ہے اور بندہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اور جب گالی گلوچ پہ بندہ آتا ہے اس سے اگلا قدم پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب آگے لعن طعن شروع کرے گا، لعنت کرنا شروع کرے گا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی گالی بھی رب کو ناپسند ہے، لعن طعن کرنا ناپسند ہے، بد اخلاقی رب کائنات کو پسند نہیں. پھر اسی طرح حسن اخلاق ترک کرنے سے بندے کی طبیعت میں نا غصے کی آمیزش بڑھتی. حسن اخلاق اپنانے سے طبیعت میں سکون کا اضافہ ہوتا ہے، راحت بڑھتی ہے، کیونکہ حسن اخلاق بندے کو سکون دیتا ہے. اور بد اخلاقی طبیعت میں غصے کی آمیزش کو بڑھاتی، تلخی بہت زیادہ ہوتی. وہ تلخی اتنی لوگوں کو اذیت دیتی ہے کہ بعض مرتبہ لوگ نہ تو دیکھنا پسند کرتے، نہ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے، نہ ہی آپ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. اور اگر کہیں آپ کا ذکر ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں چھوڑے جی وہ تو بس بڑے سخت مزاج آدمی ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، بڑا بد کلام کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو وہ جو آپ کی تعریف کا عنصر تھا نا وہ ختم ہو گیا. کیا وجہ آپ کی تعریف ہونا ختم ہو گئی؟ بد اخلاقی نے لوگوں کے دلوں سے آپ کی محبت کو نکال دیا. لہذا آج کے درس سے یہ بات سمجھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری طبیعت کو سکون ملے تو حسن اخلاق کو اپنا لیں، میٹھا بولنا شروع کر دیں، مزاج میں نرمی پیدا کریں، دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں. اگر کوئی بندے کا کام مشکل ہو گیا ہے نا تو آپ آسان کر دیں. کوئی بندہ سڑک پار کر رہا ہے، اس کے لیے سڑک پار کرنا مشکل ہے، بھئی آپ بازو اگر آپ پار کروا سکتے ہیں، آپ بڑے ہیں، ان کا بازو پکڑ کے آپ پار کروا دیں، آسانی پیدا کر دیں، نرم مزاج ہو جائے، حسن اخلاق کو اڈاپٹ کر لیں. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ کی تعریف بھی بڑھ جائے گی
آپ کے ساتھ محبت بھی ہونا شروع ہو جائے گی. اچھے لفظوں میں گھر ہو یا بار، دوستوں میں ہو یا گھر میں ہو، ہر جگہ آپ کی تعریف شروع ہو جائے گی. ایون کہ آپ کے لیے دعائیں شروع ہو جائیں گی. اور پھر یہ جو اخلاق حسنہ، حسن اخلاق ہے، آپ جب اس کو اپنائیں گے تو آپ کی یہ شان دیکھ کر، یہ عظمت دیکھ کر، یہ صفت آپ کے اندر دیکھ کر جو بھی دیکھے گا وہ اس طرح بننے کی کوشش کرے گا. لہذا اس کی پریکٹس کیا کریں گھر میں. جب کوئی تلخی سے بات کرے نا، آپ ضبط کر لیں، صبر کر لیں، آپ تلخی سے بات نہ کریں. اس وقت شیطان کہتا ہے کہ ایسے ہی جواب دو اس کو. اپنے آپ کو ضبط کرنا ہے اس ٹائم. یا میٹھے لفظوں میں رپلائی دے دیں. اگر میٹھے لفظ نہیں ہے، طبیعت میں غصہ آ رہا ہے، تو ضبط کر کے وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے، اپنی نشست سے چینج کر لیں. آپ اپنے اوپر ذہن بنا لیں کہ میں نے نرمی سے بات کرنی، حسن اخلاق سے بات کرنی. ہاں، اگر مجھے کسی نے کام کہا، میری طبیعت میں آ رہا ہے یہ کہ میں نے نہیں جانا، تو صرف نفس کو ہرانے کے لیے، شیطان کو زیر کرنے کے لیے آپ کام کر کے آ جائیں. اس کی پریکٹس شروع کر دیں. آپ آج طبیعت اڑے گی کام کرنے سے، 2-3-4 بار جائیں گے نا، پھر نہیں آپ کو شیطان تنگ کرے گا. پھر کوئی بھی کام کیے گا آپ عادت میں آ جائے گا تو آپ کر سکیں گے. تو یہ آج کا درس ہے. تو اپنے آپ کو اس پرکار بند کر لیں. بندے بڑے بڑے عہدے بندے حاصل کر لیتے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے بڑے ہو کر بھی لوگوں کی نظروں سے گرے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی عہدہ کوئی نہیں ہوتا، پر وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے کلام کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں.